السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطر کی تیسری رکعت میں کیا سورہ اخلاص پڑھنا ضروری ہے؟ وطر کی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کو جانکاری دینے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اور دماغ میں یہ مسئلہ بیٹھا ہوا ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں اگر سورہ اخلاص نہ پڑھیں تو ایسے صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمول کا ذکر آیا ہوا ہے کہ آپ وطر کی نماز کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بہار شریعت میں وطر میں پڑھنے کے حوالے سے یہ بات مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا چاہیے۔ اور کبھی کبھی ان صورتوں کے علاوہ دوسری صورتیں بھی پڑھنا چاہیے تاکہ یہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ اس نماز میں انہی صورتوں کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے، بلکہ اس کی جگہ پر کوئی دوسری صورت بھی انسان کو کبھی کبھی پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور سنت پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ اس کی جگہ پر کوئی دوسری صورت پڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ وطر کی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا، تیسری میں کوئی اور صورت پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں بھی نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی صورتیں آپ نے پہلی رکعت میں ارأیت الذی پڑھا، دوسری میں انا اعطیناک پڑھا، تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا، یا تیسری میں قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس پڑھا، تو جو بھی صورت آپ کو یاد ہے یا قرآن کی جو بھی آیت آپ کو یاد ہے، آپ وطر کی تیسری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ نہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھنا ضروری ہے، اور نہ ہی دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ضروری ہے، اور نہ ہی ایسے ہی تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ضروری ہے، بلکہ سنت اور مستحب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن آیتوں کی، جن صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بہتر ہے کہ انہی صورتوں کو پڑھا جائے۔ لیکن بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو سبح اسم ربک الاعلی یاد ہی نہیں ہے، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر یہی صورتوں کو نہیں پڑھیں گے تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، بلکہ قرآن پاک کی جس بھی صورت کا یا جس بھی آیت کی تلاوت کی جائے نماز ہو جائے گی، نماز میں کسی طرح کی کوئی قباحت اور کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی یہ دینی مسائل معلوم ہوں، اور اگر آپ کے اور بھی دینی سوالات ہوں تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات جلد سے جلد دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔